اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفتح کا آخری رکوع ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں قومی اور بین الاقوامی فتوحات کا تذکرہ پچھلے 3 رکوعوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے ان تمام فتوحات کے بنیادی مقاصد و اہداف اور نصب العین واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ جو فتح حاصل ہوئی ہے، یہ جو جد و جہد ہے، اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ دین حق اور دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر غالب ہونا ہے۔ تو غلبہ دین اور تمام ادیان کی باقی نظام حیات کی مغلوبیت، وہ اس فتوحات کا مقصد ہے۔ کوئی مال و دولت اکٹھا کرنا یا کسی خاص نسل اور طبقے کا تسلط مقصود نہیں ہے، بلکہ ایک عالمی پروگرام ہے جو پوری دنیا میں تمام انسانوں پر جسے غالب کرنا ہے، اور اس کے لیے نصب العین کے تعین کے ساتھ ساتھ جماعت کی اجتماعی حیثیت اور اہمیت اور اس کا بنیادی کردار وہ بھی متعین کر دیا گیا۔ کسی بھی نصب العین کے حصول کے لیے جماعت کی ضرورت، تو یہ پوری تاریخ گواہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی اور مدنی دور کا یہ پورا کا پورا منظرنامہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس جماعت نے بڑا اہم اور بنیادی کردار ادا کیا ہے ان مقاصد اور نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ فتح بنیادی بات تھی۔ ریاست مدینہ اپنے قومی اور بین الاقوامی کردار کے لیے تیار ہے، اور اس جماعت کو تیار کرنے والا وہ اپنی جماعت کو دیکھ کر خوش ہے۔ دنیا سے رخصتی کا موقع ہے، اس لیے واضح طور پر یہاں ان کی اس جد و جہد کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ کتنی محنت اور مشقت سے، صرف ایک آدمی کی جد و جہد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے جو اس پروگرام کو لے کر آئے، اور پھر افراد پر محنت کی، جد و جہد کی، ایک پوری جماعت تیار کی، اور اس جماعت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر یہ اپنے اہداف اور مقاصد حاصل کیے ہیں۔ جیسا کہ شروع صورت میں ذکر کیا گیا تھا کہ اس تمام تر فتح کے پیچھے وہ خواب کار فرما تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں آیا۔ خوابات کی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ انسان میں جس طرح کے خیالات پرورش پا رہے ہوں،
جیسی اس کی جسمانی، طبعی، عقلی اور روحانی قوتیں ہوتی ہیں، خوابات اسی کے مطابق آتے ہیں۔ ایک کمزور اور بزدل آدمی کو بزدلی کے خواب آتے ہیں، اور ایک بہادر اور دلیر آدمی کو بہادری کے خواب آتے ہیں۔ جیسے اس کی جسمانی ساخت ہوتی ہے، بہیمیت قوی ہے تو بہیمیت کے درجے کے خواب آتے ہیں، اور اگر ملکیت ہے اس کے مطابق خواب آتے ہیں۔ خوابات دراصل انسان ہی کی داخلی جو کیفیات ہیں انہی کا مظہر ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا میں ایک آدمی اگر صفراوی مرض میں مبتلا ہے تو اسے اسی درجے کے خواب آئیں گے، آگ لگ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ بلغمی مزاج والا ہے، اسے پانی میں ڈوبنے کے خواب آتے ہیں، ٹھنڈک لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، جسم میں ٹھنڈک ہے تو خوابات بھی ویسے ہی آتے ہیں۔ تو بلغمی مزاج والوں کو بلغمی خواب، پانی میں گرنے کے، پانی میں ڈوبنے کے، تیرنے کے وغیرہ وغیرہ۔ اور جس کے جسم میں صفراویت غالب ہے تو وہ اس کے مطابق بھڑکتی ہوئی آگ میں ہے، وہ گر گیا، اس طرح کے خوابات آتے ہیں۔ تو جیسی انسان کی طبعی ساخت ہوتی ہے، جو اس کی زندگی کا اصل مطمع نظر ہوتا ہے، اس کی طبیعت اور اس کی ساخت کے مطابق ویسے ہی خواب آتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نصب العین طے کیا گیا وہ یہ کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اب یہ ہدف آپ کے پیش نظر ہے، اور دنیا انسانیت کا مرکز بیت اللہ الحرام ہے، مسجد حرام۔ آپ ابراہیمی تحریک کے نمائندے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا پہلا مرکز بیت اللہ الحرام، مسجد حرام۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا ہے کہ وہ مکہ جہاں سے حضور کو نکالا گیا ہے، مدینہ پہنچنے پر مجبور ہوئے ہیں ہجرت کرنے پر، اب اس مکہ مکرمہ کو آزادی کا مرحلہ درپیش ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ وہ تمام مناسک جو عمرے سے متعلق ہیں اس کا خواب نظر آتا ہے، اور خواب یہ کہ ہمیں وہاں فاتحانہ غلبہ، قرآن نے کہا انشاءاللہ آمنین، کہ امن و امان کے ساتھ، اور لا تخافون، بغیر کسی خوف و خطر کے، بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو صفا پر جو پہلی تقریر کی تھی نبوت کے بعد، جس میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اعلیٰ مکہ سے، ادھر اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر مکہ پر حملہ آور ہے تو کیا تم مجھے تسلیم کرو گے؟ انہوں نے کہا آپ تو صادق ہیں، کبھی جھوٹ بات کبھی نہیں کہی۔ تو تصور دماغ میں پہلے سے موجود ہے کہ مکہ جو ہے وہ آپ کے زیر نگیں آئے گا، مسجد حرام پر آپ فاتحانہ داخل ہوں گے باب الفتح سے، اور اب اس موقع پر عملاً اس کا مشاہدہ سامنے آتا ہے، نصب العین کا تعین سامنے آتا ہے کہ اب اس نصب العین کے پورا ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ تو اس خواب کا یہاں پر تذکرہ ہے، چونکہ بظاہر یہ خواب پورا نہیں ہوا تھا حدیبیہ کے موقع پر، اور صحابہ واپس جا رہے تھے کہ عجیب ہے، نبی نے خواب دیکھا ہے اور وہ پورا نہیں ہوا، اس لیے واپسی پر صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، تو یہ تو ہوا نہیں، واپس جانا پڑ رہا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال عمرہ ہو کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تسلی رکھو، انشاءاللہ کیا ہے، یہ خواب پورا ہوگا، اور پورے امن اور بغیر کسی خوف کے پورا ہوگا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، خواب مطلقاً ہے۔ اب اشتیاق تھا کہ مقصد جلد سے جلد حاصل ہو، شوق
ہر آدمی کو اپنے نسب العین کو حاصل کرنے کے لیے اسی شوق کی وجہ سے جو صحابہ کے دلوں میں پیدا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جی عمرہ کے لیے احرام باندھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ فرما لیا، ورنہ خواب میں قطعی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ اسی سال عمرہ ہوگا۔ یہ شوق پیدا ہوا اور اس کے بھی مقاصد تھے، وہ مقاصد بھی قرآن حکیم نے یہاں اس رکوع میں بیان کر دیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھلایا تھا وہ بالکل تحقیقی طور پر سچ ثابت ہو چکا، سچا ہو چکا ہے وہ خواب۔ الرؤیا بالحق، یہ رؤیت ناقص نہیں تھی، کامل تھی۔ نبی کا خواب 100% صحیح ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا ہے، وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت بیان کرتی ہیں، بدء الوحی میں وحی کے آغاز کے حوالے سے جو امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نازل ہونے سے پہلے ایسے سچے خواب نظر آنے شروع ہوئے جیسا کہ سورج طلوع ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا۔ جی ایسے کیا ہے، صبح صادق طلوع ہو یا سورج نکلے، اسے دیکھنے والے کو کیا شک ہوتا ہے اس میں؟ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابات نظر آنے شروع ہوئے۔ وہی تو اس کے بعد کا مرحلہ تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھلایا تھا وہ حقیقتاً سچا ثابت ہوا۔ اس شوق اور اہتمام کے ساتھ جو صحابہ کی جماعت مدینہ سے نکلی تو اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش، اپنے نسب العین کو حاصل کرنے کے لیے ان کے اس شوق نے ان کے وجود کے اندر مستقبل کے تمام اہداف جو اسے حاصل کرنے ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ ان کے پورے وجود میں سرایت کر گیا۔ اب اس عزم اور ارادے کے ساتھ مدینے سے نکلے ہیں کہ ہمیں مکہ پر قبضہ کرنا ہے، تو پورے راستے، پورے سفر میں ہر ایک صحابی اسی شوق کے اندر مست ہے، اپنے نظریے کے لیے اپنی تمام جسمانی، روحانی، قلبی، عقلی، نفسی تمام قوتیں ایک نقطے پر مرتکز کیے ہوئے۔ تو اس پورے دورانیے میں مدینہ سے چل کر حدیبیہ پہنچنے، حدیبیہ کے قیام کے زمانے میں اور صلح ہونے تک، اس پورے میں ان کے سامنے اپنا ہدف بالکل روز روشن کی طرح واضح تھا۔ تو اگر ایک طویل مدت تک نسب العین دن رات سوتے اٹھتے بیٹھتے مستقبل کی فتوحات کے تمام نقشے سامنے ہوں، تو جماعت کی تربیت کی گئی، جماعت کی تربیت پیش نظر ہے، اور یہ بھی مقصد ہے کہ محض جنگ برائے جنگ کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اصل تو وہ اہداف حاصل کرنے ہیں جس سے انسانیت کو اس حرم کے ساتھ جوڑا جا سکے، اس بیت اللہ الحرام کے ساتھ وابستہ کیا جائے۔ صرف فاتحانہ داخلہ ہونا کافی نہیں ہے، یہ تو عام فاتحین بھی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ ہیں، ان کا مقصد اور ان کی جماعت کا مقصد ہے انسانیت کے دشمن غضبناک ہوں، لیغیظ بہم الکفار، اور انسانیت کو رہائی ملے، انسانیت ترقی کے راستے پر گامزن ہو۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو یہ خواب بالکل حقیقتاً تحقیقی طور پر سچ کر دکھلایا۔ اللہ نے کہا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم ضرور بالضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ لام بھی تاکید کا ہے اور نون ثقیلہ بھی تاکید کا ہے کہ تحقیقی طور پر تم ضرور بالضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ نسب العین کے حصول کے لیے اللہ پاک قطعی بات نہیں کرتے، وجہ یہ ہے کہ اگر نص سے قطعی آ جائے تو پھر کام کرنے والے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں کہ اب اللہ کی تقدیر سے ہو تو جائے گا ہی کام۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز اور اسلوب یہ ہے
کہ انسانی محنت اور جدوجہد وہ جاری رہنی چاہیے۔ اس لیے کہا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اللہ نے ہر چیز کے چاہنے کا دنیا میں ایک سسٹم بنایا ہے، اسباب بنائے ہیں، تو یہ اسباب اگر تم جاری رکھو گے، اپنے اس شوق اور جذبے کو، غلبہ دین کے اس نظریے کو سامنے رکھو گے، تو پھر انشاءاللہ تمہیں مسجد حرام میں داخل ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ لیکن اگر فتح کے نشے میں مست ہو کر آرام سے بیٹھے رہو کہ اب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو ضرور فتح ہونی ہی ہونی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، تو یہ بات سستی اور کاہلی کا سبب بنے گی۔ اس لیے تحریک رکھنے کے لیے کہا انشاءاللہ آمینین، پورے امن و امان کے ساتھ تم مسجد حرام میں داخل ہوگے، کسی قسم کا خوف اور خطر نہیں۔ ایسی صورت میں اگر اسی وقت عمرہ ہوتا اور تم طاقت کے بل بوتے پر عمرہ کرتے تو تمہیں اپنی سیکورٹی کے لیے کم از کم افرادی قوت ساتھ لگانی پڑتی۔ اب سیکورٹی اور افواج کے پہرے میں عمرہ کرنا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، امن کے ساتھ بالکل کسی قسم کا۔ اس لیے جب اگلے سال عمرۃ القضاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے مطابق کیا تو یہ سب مکے والے مکہ چھوڑ کر اوپر پہاڑوں پر چلے گئے تھے، دشمن طاقت میں سے کوئی وہاں موجود نہیں تھا، اور ویسے بھی معاہدہ ہوا تھا، اس لیے بے خوف و خطر امن کے ساتھ۔ اور پھر اگلے 2 سالوں میں ہی دیکھ لیا کہ 9 اور 10 ہجری میں کس طریقے سے فتوحات کے اگلے مرحلے طے ہوئے۔ تو انشاءاللہ آمینین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا وہ یہ کہ ہم امن و امان کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد ہم نے اپنا حلق کرایا ہے، سر کے بال کٹوائے ہیں، محلقین رؤوسکم و مقصرین، تم ضرور اپنے حلق کراؤ گے، بال سرے سے منڈوانا حلق کہلاتا ہے، تو پورا سر اسے منڈواؤ گے، و مقصرین یا بال کٹواؤ گے، دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ احرام کھولنے کا طریقہ یا تو اس طرح پھروا کر بالکل مونڈ دیے جائیں سر کے بال، اور یا کینچی سے کاٹ دیے جائیں، کینچی سے کاٹنے کو قصر کہتے ہیں، اور اس طرح سے بال اتارنے کو حلق کہتے ہیں۔ تو محلقین کا تذکرہ پہلے کیا ہے، زیادہ محبوب اور مستحب بات یہی ہے کہ حلق کرایا جائے، اس لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے حلق کا تذکرہ کیا ہے، اور اگر کوئی قصر کرا لے تو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو حلق کرانے والے کے لیے حضور نے 3 دفعہ دعا دی، اور جو قصر کرانے والا ہے اس کے لیے 1 دفعہ دی۔ تو چونکہ قرآن حکیم نے یہ ترتیب قائم کی ہے تو تم ضرور حلق بھی کراؤ گے، اور اگر کوئی قصر کرے تکلیف کی وجہ سے، کسی اور مسئلے کی وجہ سے، تو مقصرین لا تخافون، تم پر کوئی خوف اور خطر لاحق نہیں ہوگا۔ آدمی جب بال کٹواتا ہے تو ظاہر دوسرے کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے، گردن جھکانی پڑے گی، تو کوئی خوف اور خطرہ نہیں کہ گردن آپ نے جھکائی ہو بالوں کے کاٹنے کے لیے اور انجانے میں کوئی آدمی آپ کی گردن پر حملہ آور ہو جائے، تو ایسا کوئی خوف نہیں۔ امن کے ساتھ داخل ہوگے، طواف کرو گے، سعی کرو گے، اور حلق اور قصر کراؤ گے۔ فعلم ما لم تعلموا، یہ جو خواب دکھلایا اور خواب کے نتیجے میں تم لوگ تیار ہو کر اپنے اہداف کے لیے حدیبیہ کے مقام تک پہنچ گئے، لیکن پھر روک دیا گیا، بلکہ اونٹنی بیٹھ گئی، اس نے ہی آگے جانے سے انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا کہ تم داخل نہیں ہو سکتے حرم کے حدود میں، ایسے ہی اس نے میری اس اونٹنی کو روک دیا۔ تو اللہ پاک نے روک دیا۔ کیوں روکا؟ اللہ پاک فرماتے فعلم، اللہ جانتا تھا کہ ما لم تعلموا، وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں؟ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ اگر اس موقع پر لڑائی ہوتی اور تم داخل ہوتے
تو مکہ مکرمہ میں جو کمزور مسلمان شروع زمانے سے رہ رہے تھے اور جاسوسی کا ایک نیٹ ورک قائم تھا، وہ پل پل کی خبر، ان کے تمام باتیں وہاں سے نکل کر مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی تھیں۔ اس سے اس سوال کا جواب بھی ہو جاتا ہے کہ مسلمان، اور وہ بھی مکہ میں، جب کہ ہجرت فرض ہو چکی تھی کہ ہر آدمی کو ہجرت کر کے مدینہ آنا ہے، اس کے باوجود وہ مسلمان مکہ میں رہ رہے ہیں۔ تو حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ وہاں جو لوگ مسلمان تھے وہ نیٹ ورک تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے ذریعے سے دشمن کی نقل و حمل اور اس کے ارادے اور فیصلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے تھے۔ اب آپ کا اپنا جاسوسی نیٹ ورک وہاں موجود ہے، آپ مکے پر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہاں ان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ باقی لوگوں کو تو نہیں معلوم، خود مسلمانوں میں سے کہ یہ آدمی مسلمان ہے، یہ اس جاسوسی نیٹ ورک کا حصہ ہے، کون ہے۔ اس لیے پیچھے اللہ پاک نے یہی بات کہی تھی کہ وہاں رجال مؤمنون و نساء مؤمنات، وہاں مکہ میں مرد بھی مومن اور عورتیں بھی مومن موجود ہیں، جن کو لم تعلموہم، تم نہیں جانتے تھے، جی تمہارے علم میں نہیں، کیونکہ جاسوسی کا نیٹ ورک جو ہے وہ صرف اور صرف جو سربراہ حکومت اسی تک رپورٹ آنی چاہیے، باقی تو لوگوں کو تو نہیں خبر ہو سکتی، اگر وہ ہو تو بات پھیل جاتی ہے، جاسوسی کا نظام کیسے چلے گا۔ اس لیے اس جماعت کی حفاظت ضروری تھی جو پیچھے اللہ پاک کہہ چکے ہیں، اور یہ بھی تھا کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ مسلمان ہو جائیں، جیسے کہ پیچھے بھی اس کا تذکرہ کیا، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء۔ تو یہ بہت ساری باتیں تم نہیں جانتے تھے، اللہ جانتا ہے، اس لیے تمہیں روکا گیا ہے یہاں حدیبیہ میں۔ فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، لیکن اس صلح کے نتیجے میں قریب ہی فتح تمہارے لیے ہے، فتح مکہ بھی ہوگا، بلکہ اس سے بھی بہت ہی قریب فتح خیبر ہوگی۔ اور اگر سچ پوچھا جائے تو خود صلح حدیبیہ تمام فتوحات کی جڑ ہے، یہ خود فتح مبین ہے، اس لیے شروع صورت میں کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اگر اس صلح سے فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں، اور یہ صلح اس کے پیچھے وہ خواب کار فرما ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، تو بنیاد تمام تر فتوحات کی تو وہ خواب ہے، اور اس خواب میں جو دکھایا گیا ہے وہ یہ کہ خانہ کعبہ کا طواف، مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخلہ، کل انسانیت کو امن مہیا کرنے کے لیے انقلابی جماعت پرامن طریقے سے بغیر کسی خوف و خطر کے اپنے مرکز میں داخل ہو رہی ہے۔ اب یہ اس پورے خواب کی سچائی بیان کر کے اصل ہدف اور نصب العین بیان کیا جا رہا ہے کہ ان تمام تر فتوحات کا مقصد محض مال و دولت جمع کرنا یا اپنا محض سیاسی تسلط کسی ایک طبقے یا جماعت کا قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس بنیادی منظرنامے کو سامنے رکھیے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، کل انسانیت کو راستہ دکھانے، اور جو اس راستے پر چلیں تو انہیں منزل مقصود تک پہنچانے۔ ہدایت کے دو مطلب، ایک ہے راستہ بتلا دینا، اور ایک یہ کہ ہاتھ پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو سب سے پہلے لوگوں کو عقل و شعور اور فہم و بصیرت کے ذریعے سے راستہ سجھانا ہے کہ یہ نصب العین بناؤ، یہ ہدف بناؤ، یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے۔ پھر جو لوگ اس راستے پر چل پڑیں، والذین جاہدوا فینا تو لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ جب وہ پورے عزم اور ارادے کے ساتھ اس پر چل پڑے تو اللہ پاک اس کے لیے ایسے راستے ہموار کرتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ وہ ذات جس نے یہ خواب دکھایا تھا، اس خواب کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اس ذات نے اپنا رسول بھیجا ہدایت دے کر، ودین الحق،
اور حق دین دے کر، سچا اور بالکل حقیقت پر مبنی نظام دے کر، دین الحق، دین سسٹم اور نظام کو کہتے ہیں، طریقہ کار کو، جی، جس میں جزا و سزا کا تمام نظام موجود ہو، وہ جس میں جزا و سزا نہ ہو، محض واعظ ہو کہ اگر کوئی اچھا کر لے اچھی بات، نہ کرے تو تب بھی کیا ہے، کوئی معاملہ نہیں، تو وہ دین نہیں ہوتا۔ دین وہ ہوتا ہے جس میں تمام اعمال بھی متعین ہوں اور ان اعمال کے جو نتائج، اثرات اور ثمرات، سزا و جزا کے، وہ بھی موجود ہوں۔ تو ایک مکمل نظام، اور وہ نظام بھی الحق، حق پر مبنی، یہ دین دے کر بھیجا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ اس دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے انسانیت کا ایک بین الاقوامی پروگرام، اس پروگرام کو عملاً نظام کے طور پر غالب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے۔ یہی آیت سورۃ برات میں بھی، کہ جب فتح مکہ ہو چکا، یہ تو فتح مکہ سے پہلے، ہاں جی، یہاں پر نصب العین واضح کیا گیا ہے، صلح حدیبیہ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس میں یہاں لیظہرہ علی الدین کلہ کا یہ ہدف واضح کیا گیا ہے۔ اس سے بھی پہلے مکی صورت ہے سورۃ الصف، وہاں بھی اللہ پاک نے جماعت کی تیاری کے زمانے میں یہ بات کہی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور اگر اسے غزوہ بدر کے بعد، جس میں صف بندی کا ذکر ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، تو وہاں بھی اللہ پاک نے یہ آیت، 3 جگہ پر قرآن حکیم میں یہ آیت مبارکہ آئی ہے۔ تو غزوہ بدر کے فوراً بعد بھی مقاصد و اہداف واضح کرتے ہوئے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ تو غزوہ بدر بھی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب جماعت نے پہلی فتح حاصل کی اور دشمن کی سیاسی طاقت کو شدید ضرب لگائی، کمر توڑ کر رکھ دی۔ صلح حدیبیہ جو اگلی فتوحات کے لیے ایک بنیاد بن رہا ہے اور فتح مبین اسے کہا، تو اس کے بعد بھی یہ صورت کے اندر آئی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ وہاں غزوہ بدر میں عملاً ان کی سیاسی طاقت توڑی گئی تھی، اس لیے وہاں جب کہا تو وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کہا۔ یہاں صلح حدیبیہ میں براہ راست ظاہری طور پر ان کی کمر نہیں ٹوٹی، بظاہر صلح ہو گئی تھی۔ صلح سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اس لیے یہاں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کا لفظ نہیں ہے، اگلا جملہ جو ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ہدف یہی ہے، اور اس کی نگرانی کے لیے اللہ کافی ہے کہ یہ ہدف کیسے پورا ہوگا۔ بظاہر تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم صلح کر کے واپس آئے ہیں کمزور شرائط پر، جی، مشرکین کی ناپسندیدگی کے باوجود غلبہ بظاہر نہیں ہوا، لیکن تسلی رکھو، حوصلہ رکھو، کفا باللہ شہیدہ، اللہ تعالیٰ پوری طرح نگرانی کر رہا ہے اور وہ کافی ہے اس کام کے لیے۔ یہ ہدف پورا ہو کر رہے گا، ابھی فوری طور پر نہ صحیح تو ابھی کچھ عرصے بعد ہی۔ تو یہ سیاق و سباق کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ساتھ اگلا جملہ اٹیچ کیا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی اور اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ ضرور حق ثابت ہو کر رہے گا اور تمام ادیان باطلہ، پورے نظام حیات باقی سب ٹوٹ جائیں گے۔ یہاں بنیادی ہدف دوبارہ یاد کرایا گیا، نصب العین متعین کر دیا گیا۔ جب اللہ نے دین حق غالب کرنے کے لیے یہ تمام ہدف تمہارے لیے مقرر کیا ہے، تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے۔ اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جماعت اپنے ان اگلے مقاصد اور اہداف کو سامنے رکھ کر جد و جہد جاری رکھے۔ جماعت کے سربراہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قیامت تک کے لیے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
وہ اس دین حق کے غلبے کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے جماعت پیدا کی۔ والذین معہ، یہ ہدف حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ نے جد و جہد کی، اور ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں نے، یہ جو 1500 لوگ حدیبیہ میں حضور کے ساتھ ہیں، والذین معہ، یا اس کے بعد اس دین کے غلبے کے لیے جو جڑتے جائیں گے، والذین معہ پوری اجتماعیت، وہی منظرنامہ جو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہا تھا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام اور وہ جو ان کے ساتھ تھے، ان کی پوری اجتماعیت نے جو اعلان کیا تھا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، آج اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں اس جماعت کی حضور کے ساتھ معیت کا نقطہ عروج، اگرچہ صحابہ کے دل میں حضور کی محبت اور اپنے نصب العین کے حصول کی جد و جہد شروع دن سے خلافت باطنہ کے زمانے یعنی مکہ مکرمہ کی جد و جہد سے ہی جاری تھی، لیکن یہ حدیبیہ کا یہ مرحلہ جہاں موت پر بیعت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے، بیعت رضوان، جہاں دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے پوری جماعت یکجان ہو کر حضور کی ہر حکم کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوئی، تو یہ وہ مرحلہ ہے جہاں معیت کا نقطہ اختتام ہے، نقطہ عروج۔ تو اب اس جماعت کی اجتماعیت نے کیا کردار ادا کیا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں اور ظالموں اور متکبروں پر یہ جماعت زور آور ہے۔ حضرت شیخ الہند نے اشداء کا ترجمہ کیا زور آور، طاقتور، محض انتہا پسندی یا شدت کہ بس لڑائی بھڑائی ہے، اس لیے حضرت شاہ عبد القادر دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، بلکہ حالات و واقعات کے تحت ہے زور آور۔ طاقت اور قوت میں یہ بات تھی کہ مکہ اسی وقت فتح کر لیا جائے، جیسا کہ اللہ پاک نے پیچھے کہا ہے کہ یہ مکہ داخل ہو کر فوراً اس کے اوپر کیا ہے قبضہ کیا جا سکتا تھا، لیکن اس موقع پر اپنی زور آوری اور طاقت کا، اجتماعی قوت کا، پارٹی کے ڈسپلن کا پتہ چلا صلح کے ذریعے سے۔ یہ مصالحت بھی اپنی شدت اور اپنی طاقت اور قوت کو برقرار رکھتے ہوئے حالات کی حکمت عملی کے تحت اختیار کی جا سکتی ہے، یہ بھی اشداء علی الکفار ہے۔ اس لیے واضح کر دیا کہ ایک طرف تو اشداء علی الکفار کہا جا رہا ہے اور ایک طرف وہاں صلح کر کے واپس آ رہے ہیں، اس موقع پر اشداء علی الکفار کہنے کا مطلب سمجھ میں آنا چاہیے کہ عدم تشدد کے اصول پر اپنے مقاصد و اہداف کو حاصل کرنے کے لیے طے شدہ حکمت عملی طریقہ کار کے مطابق کام کرنا ہے۔ محض شدت ہی شدت، لڑائی قتل و غارت گری، تو یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ اسی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر مصالحت کی نوبت آئے تو صلح ضرور کی جائے، لیکن اپنے اصل مقصد اور نصب العین اور ہدف پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، یہ ہے شدت۔ تو اشداء علی الکفار کہ دشمنوں اور کافروں پر زوراور، طاقتور ہے، اپنی اجتماعی طاقت اکٹھی کرتی ہے۔ اسی لیے بعض اوقات جنگ میں ایک محاذ پر شکست بھی ہو رہی ہو تو پھر پیچھے ہٹنا اس کام کے لیے کہ ایک نئے جنگی حربے کے تحت دوسری طرف سے حملہ کرنا، تو یہ بھی اشداء علی الکفار ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اندھا دھن بظاہر شکست ہو رہی ہو اور وہاں ضرور مر کر شہید ہونا کوئی مقصد تو نہیں ہے۔ مقصد تو کیا ہے؟ دشمن کے سسٹم کو توڑنا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اگر وہ مصالحت یا حکمت عملی کے کسی تقاضے کے تحت اس سے وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں تو وہ اختیار کی جائے گی۔ اور رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر بہت ہی نرم دل ہے، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی، تعاون باہمی۔ کوئی ٹیم اب داخلی تعاون باہمی نرم مزاجی کے بغیر آگے نہیں بڑھتی۔ تو صحابہ کی جماعت کی خصوصیت اللہ نے بیان کی کہ آپس میں رحم دل ہیں، کاموں کو تقسیم کر کے ڈسپلن کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں، تعاون باہمی ہے،
لیکن اپنے نظریے پہ کوئی کمپرومائز نہیں دشمن کے مقابلے میں، اشداء علی الکفار۔ قرآن حکیم نے نقشہ کھینچا صحابہ کی اس اجتماعیت کا، تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے انہیں کہ رکوع کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے۔ رکعاً اور سجداً کی حضرت سندھی نے بڑی جامع تشریح کی ہے۔ حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ جب انسان کی ملکیت پر ملأ اعلیٰ کی روحانیت آتی ہے اور وہ نور انسان کی قوت عقلیہ اور قوت عملیہ پر غالب آ جاتا ہے، دل چمکتا ہے، دل روشن ہے، تو اس کے اثرات اس کے چہرے پر، اس کی رکوع اور سجدے کی حالت پہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہاں حضرت سندھی نے وضاحت کی ہے کہ رکعاً اور سجداً کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے ماتھے پر نشان بنا لیا جائے، کثرت سے نوافل کا پڑھنا، عبادات کا ایسا کرنا کہ جو دیکھنے والے کو ماتھے پہ گڑا نظر آئے کہ بہت سجدے کرتا رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ دراصل وہ قلبی کیفیت ہے جس میں انسان اپنے قلب کو نور الہی سے منور کرتا ہے، اس کی عقل اور شعور روشن ہو جاتی ہے، اس کا جسم جو ہے روشن ہوتا ہے، تو اس روشنی کے ثمرات اس کے چہرے سے واضح ہوتے ہیں، وہ نور اس کے چہرے سے جھلکتا ہے، خود اعتمادی کا، دشمن کے مقابلہ کرنے کا، داخلی طور پر ڈسپلن قائم کرنے کا۔ تو یہ رکعاً اور سجداً ہے۔ رکوع اور سجود کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اس سسٹم کے قائم کرنے کے لیے یکسو ہو جائے۔ اس لیے حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی نماز میں رکوع کرتا ہے تو دراصل اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میں نے اپنی کمر آپ کے سامنے جھکا دی، اب جو بوجھ لادنا ہے لاد لیجیے۔ جیسے جانور پر بوجھ لادا جاتا ہے، میں نے اپنی بہیمیت اے اللہ تیرے حوالے کر دی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اور حضور نے جو رکوع میں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ان کے مجموعی کیفیت وہی ہے جس کا خلاصہ حضرت سندھی نے ان دعاؤں کا اس نور الہی کے ظہور کے سلسلے میں واضح کر دیا۔ تو وہ تمام دعائیں، بہت ساری دعائیں ہیں تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اور سجدے کی حالت میں مانگتے تھے، تو یہ دعائیں جو ہیں قریب تر اللہ کے ہونے، تو یہ نورانیت اس کے اندر ظاہر ہو۔ ایسے ایک آدمی اپنا ماتھا اور ناک سجدے میں رگڑتا ہے اللہ کے سامنے کہ میں اپنی تمام تر توانائیوں، قوتوں، اپنی تمام تر عزت، ناک بہت بڑی انسان کی عزت اور احترام کی علامت ہے ماتھا، تو وہ اللہ کے سامنے رگڑ کر کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، جو مقاصد و اہداف اور نصب العین حاصل کرنا ہے اس کے لیے میں تیار ہوں۔ تو اپنی تمام قوتوں کو اس نصب العین کے لیے واضح کر دینا، یہ رکعاً اور سجداً۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور پھر اس رکوع و سجود، ان دونوں کیفیتوں کے نتیجے میں وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا۔ فضل کا تعلق دنیا کی کامیابی سے ہے، اس لیے مال و دولت اور معاشی طاقت اور قوت کے لیے فضل کا ذکر قرآن حکیم نے کئی جگہ پر استعمال کیا ہے لفظ۔ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب تم جمعہ کی نماز پڑھ کر باہر نکلو تو اللہ کا فضل تلاش کرو، کاروبار کرو، دکانداری کرو، کاشتکاری کرو۔ تو فضل کا لفظ دنیاوی انعامات پر قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے۔ اس جماعت کا ہدف دنیا میں طاقت اور قوت پیدا کرنا، فضل حاصل کرنا، دنیا میں کامیابی اور فتوحات، سیاسی فتوحات اور معاشی طاقت اور قوت پیدا کرنے کے لیے وہ جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں۔ یبتغون، ابتغاء کہتے ہیں کہ
آدمی کسی چیز کے پیچھے لگ جائے، ڈھونڈنا، سرگرداں رہے کہ یہ ہدف میں نے حاصل کرنا ہے، تو ایک تو دنیا کا فضل حاصل کرنا ہے، دنیا میں کامیابی، لیظہرہ علی الدین کلہ کی اساس پر فضل حاصل کرنا ہے، اور رضوان آخرت کی کامیابی ہے۔ رضوان ایک فرشتے کا نام بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے کہ وہ آخرت میں اللہ راضی ہو جائے، جی وہاں آخری ہدف آخرت کا رضوان۔ تو فضل بھی اور رضوان بھی، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے نقطہ نظر سے یہ جماعت دو کام کرتی ہے، اللہ کے سامنے اپنی کمر جھکا دی اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ کے مقاصد کے حصول کے لیے۔ تراہم کہا ہے آپ انہیں دیکھیں گے، بخاری شریف میں روایت ہے، ہاں جی شیخین کے ہاں بلکہ امام مسلم کے ہاں بھی، کہ آخری جس دن حضرت انس بن مالک جو حضور کے خادم، ایک اور صحابی بھی روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن تقریباً بیمار رہے اپنے مرض الموت میں۔ آخری دن جب پیر کا دن آیا تو فجر کی نماز کے وقت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کا مجمع پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہاں جی ایک طرف کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے کے اندر بالکل صحیح جیسے ہاں جی قیام پذیر ہیں، کھڑے ہیں۔ انس بن مالک چونکہ خادم تھے اور قریبی حجرے کے کھڑے ہوتے تھے، تو انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا، ہلکی سی مسکراہٹ، اور آپ ہنسے مسکرائے، اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ محبت کی وجہ سے میں نماز توڑ نہ بیٹھوں۔ تقریباً جس صحابی کی نظر وہاں پڑی ہے تو ہر ایک نے یہی کہا کہ شاید ہم نماز توڑ کر کہیں حضور کو ہاں جی سے چمٹ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظرنامہ دیکھا تو مسکرائے، اور ہاں جی ایک خاص قسم کی کیفیت آپ پر طاری تھی، خوشی کی۔ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ میری جماعت تیار ہو گئی، میرے جانشین کی امامت میں سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اب سکون اور اعتماد کے ساتھ مجھے دنیا سے جانا، میں نے اپنا ہدف پورا۔ وہی مثال جو آگے آ رہی ہے انجیل کی، کہ جیسے کاشتکار اپنی کھیتی تیار کرتا ہے، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، کاشت کی فصل تیار ہوگی، آہستہ آہستہ پہلے اس میں سے پٹھا نکلا، پھر طاقتور ہوئی، پھر کھیتی لہلہا رہی ہے، بالکل تیار ہو گئی، تو وہاں جملہ قرآن نے کہا لیعجب الزراع، کاشتکار کو بڑی خوشی اور فرحت اس سے ہوئی۔ تو حضور کو بھی خوشی کہ میں نے جو ایک ایک نوجوان پر محنت کر کے یہ جماعت تیار کی تھی، آج وہ کیا ہے، جماعت ہاں جی صفاً کانہم بنیان مرصوص کے طور پر کھڑی ہے، ایک ڈسپلن کے ساتھ، رکعاً سجداً، رکوع اور سجدے دونوں کے ساتھ ساتھ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل کے لیے پرعزم ہے، ان کے چہروں پہ عزم اللہ کے فضل کے حصول کے لیے، غلبہ دین کے لیے موجود ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضور حجرے کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھا رہے تھے، چونکہ حجرہ عائشہ منبر رسول اور محراب رسول کے بالکل سامنے ہے، تو ابو بکر صدیق کی نظر پڑی نماز میں، انہوں نے سمجھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو ابو بکر کی امامت تو نہیں چل سکتی، وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے کہ حضور مصلی پر آئیں اور نماز پڑھائیں، اور خوشی یہ بھی کہ حضور اپنے پاؤں پر، ٹانگوں پر کھڑے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ایک دفعہ تشریف لائے تھے تو لڑکھڑا رہے تھے پاؤں، اور دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، حضرت عباس اور حضرت علی، اب یہاں اکیلے کھڑے ہیں، تو ان کو یہ بھی خوشی تھی کہ حضور صحت مند ہو گئے گویا کہ، تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اپنی نماز جاری رکھو، اور پردہ چھوڑ دیا، اور اسی دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو آخری وقت میں آپ دیکھیں گے تراہم، یہ اسی آیت میں پہلے ہی بتلا دیا کہ آپ انہیں دیکھیں گے کہ رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ باقی رہی
ان کی یہ علامات سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی سب سے بڑی نشانی ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہے، من اثر السجود، سجدوں کے اثرات، کہ اللہ کے سامنے، اس کے سامنے اپنے گردن جھکانے، ماتھا ٹکانے کے نتیجے میں جو ان میں عزم، حوصلہ، بلندی، اپنے دین اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جو پختگی ہے، اس کے اثرات آپ ان کے چہرے سے دیکھیں گے۔ جی، صرف ظاہری نشان بننا یہ کوئی علامت نہیں ہے، اصل تو چہرے سے وہ پرعزم جد و جہد کا منظرنامہ ہے کہ جس کے لیے ہر آدمی تیار ہے کہ وہ غلبہ دین کے لیے کردار ادا کرے۔ جہاں غلبہ دین کی بات نہیں، مغلوبیت ہے، تو جتنے مرضی سجدے کر کے گڑھے بنا لو ماتھے پر، تو یہ تو کوئی نشانی نہیں ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ صحابہ کی اس جماعت کی مثال ہے تورات میں، اور انجیل میں کیا ہے؟ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ، اگلی مثال انجیل میں ہے کہ جیسے ایک کھیتی، کہ جس کھیتی نے اخرج شطأہ، جیسے بیج ڈالا جاتا ہے اور اس بیج میں سے کونپل پھوٹتی ہے، پٹھا باہر نکلتا ہے، اسے قرآن حکیم نے بیان کیا کہ اس نے اپنا پٹھا نکالا، کونپل باہر نکلی، فآزرہ، پھر اس نے اپنی کمر مضبوط کی۔ ازار، جب آدمی دوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو یہ پیٹی باندھتا ہے کمر پر، ازار سے کمر مضبوط کرتا ہے، کیونکہ دوڑتے کے وقت پیٹ کا ہلنا، کوئی کھایا پیا ہوا ہو تو وہ دقت کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے پہلے جتنے مجاہدین ہیں وہ پٹکا باندھتے تھے، کپڑا لے کر اچھی طریقے سے پیٹ کو کمر پر کس لیتے تھے۔ اب اس کی ترقی یافتہ شکل پینٹ کے اوپر یہ جو باندھتے ہیں، کیا نام ہے، بیلٹ، تو یہ اس کے ذریعے سے یہی ہے کہ بالکل آدمی دوڑے تو اس کے راستے میں پیٹ رکاوٹ نہ بنے۔ تو پہلے اس نے پٹھا نکالا، پھر کمر مضبوط کی۔ وہ نوجوان جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور دعوت کے ذریعے سے کیا ہے وہ قریب آئے، اس کے دل میں ایمان کا پٹھا، نور ایمانی جو ہے، نظریے کی طاقت اور قوت اس کے قلب کے اندر پیدا ہوئی۔ دل مردہ تھا، اس مردہ دل میں حضور کی توجہ سے، کلمہ پڑھنے سے، وہ جس کو قرآن نے پیچھے کہا ہے کہ بلند اور شجرہ طیبہ، گویا کہ شجرہ طیبہ کا بیج دل میں ڈالا نظریے کا، اور وہ نکلا، فاخرج شطأہ فآزرہ، مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں وہ مضبوط ہو گیا۔ پہلے قلب طاقتور ہوتا ہے، اور جب قلب طاقتور ہوتا ہے اور اس میں وہ بنیادی نظریہ آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ گردے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ گردوں کو باندھنے کے لیے تو کمر کس پہننا پڑتا ہے، اس لیے کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا دل گردے والا ہے۔ گردے اور دل آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ دل کی طاقت اور بہادری گردے کو مضبوطی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ گردے مضبوط ہوتے ہیں تو پاؤں مضبوط ہوتے ہیں، جس کے گردے کمزور ہیں وہ ڈگمگا جاتا ہے، اس کے پاؤں کی طاقت کچھ نہیں رہتی۔ قلب کی طاقت جیسے دماغ کو توانائی دیتی ہے، ایسے گردوں کی طاقت قدموں کو مضبوط بناتی ہے۔ تو فآزرہ فاستغلظ، پھر وہ بہت موٹا ہوا، توانائی آئی۔ وہ جو پودا جب کاشت کیا جاتا ہے، پہلے اپنی نال پر کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا بھراؤ شروع ہوتا ہے، مضبوطی آتی ہے۔ تو ایک بچہ ابتدائی نوجوان، اس نے نظریہ آ گیا، اس پر اس نے محنت کی، تو ابھی مزید تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب دماغ میں مزید عقل و شعور اور جد و جہد اور کوشش کے نتیجے میں جب وہ 25 سال 30 سال میچور ہوتا ہے، تو اس کی تمام قوتیں جب مضبوط بنتی ہیں ایک نظریے پر، تو اس کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ فاستوى علی سوقہ، ہوتے ہوتے وہ ایک انقلابی نوجوان اپنے قدموں پر خود کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک مستقل رہنما ہے، وہ ایک مستقل لیڈر ہے۔ ہر پودا فاستوى علی سوقہ، سوق اپنی وہ نال جس کے اوپر وہ بالی لگتی ہے گندم کی، تو وہ پورا توانا مضبوط ہو گیا، اس پر جو پھل
اس سے جو نتائج آ رہے ہیں اس کو وہ کنٹرول کرنے، سنبھالنے، پیدا کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی اس میں طاقت ہو گئی۔ پھل لگ جائے اور نیچے کی نال کمزور ہو تو بس ایک ہوا آئے گی، جھکڑ چلے گا، نیچے گر جائے گی۔ لیکن جس کا نڑا مضبوط ہے، نال مضبوط ہے، تو ہوائیں آتی رہتی ہیں۔ جیسے قرآن نے پیچھے ایمان والوں کی قسم بیان کی تھی کہ ہوا تیز آئے تو وہ نرم پڑ جاتا ہے، جھک جاتا ہے۔ ادھر کی تیز ہوا آئی لیکن جیسے ہی ہوا ختم ہوئی دوبارہ اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ لیکن وہ درخت جو بالکل سرو کی طرح کھڑا ہے تو تیز ہوا آتی ہے تو چونکہ وہ جھکتا نہیں ہے تو وہ کیا ہے، اکھڑ جاتا ہے جڑوں سے۔ اجتثت وہاں قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے کہ جڑ سے اکھیڑ کر ہوا نے باہر پھینک دیا۔ لیکن جو مسلمان انقلابی ہے وہ حالات و واقعات کے مطابق ہواؤں کا رخ دیکھ کر حکمت عملی بناتا ہے، جد و جہد اور کوشش کرتا ہے، لیکن نڑا اس کا مضبوط ہے۔ اپنے قدموں سے، اپنے نظریے سے وہ انحراف نہیں کر رہا۔ حالات اتار چڑھاؤ کے ادھر ادھر کے آتے رہتے ہیں، ہوائیں ادھر ادھر کی چلتی رہتی ہیں تو کوئی بات نہیں، مصالحت سے کام لینا پڑا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو لیکن اپنے نظریے پر مستقیم ہے۔ فاستویٰ علیٰ سوقہ، جماعت افراد پر محنت کی اور ہوتے ہوتے ہر فرد ایک مستقل انقلابی رہنما بن گیا۔ عمر فاروق کے قلب میں ایمان کا نور بیجا، کاشت کیا، اور وہ بڑھتے بڑھتے آج ابو بکر اور عمر جانشین بننے اور خلافت کے امور سنبھالنے میں مستقل حیثیت میں کیا کردار ادا کرنے والے۔ عشرہ مبشرہ، بدریین، اس کے بعد کیا ہے، تمام صحابہ اپنی اپنی طاقت میں، اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق ایک مستقل شخصیت ہونے، جماعت کا حصہ ہونے، اپنا اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور جب پورے کھیت کے اندر ایسے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں پودے لہلہا رہے ہوتے ہیں تو یعجب الزراع، کاشتکار کو دیکھ کر بڑا ہی اچھا منظر نظر آتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری محنت رنگ لائی، میں نے محنت کی، جد و جہد کی، کوشش کی، یہ کھیت تیار ہو گیا۔ اب اس سے فصل اٹھے گی، انسانیت کھائے گی، انسانیت کامیابی حاصل کرے گی، تو یعجب الزراع، کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو حضور کو یہی خوشی اور فرحت تھی جو آخری دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے ثابت ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اطمینان کی اور خوشی کی یہ کیفیت ان کے اوپر طاری تھی۔ کیوں؟ کاشتکار کیوں خوش ہے؟ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ جلائے کافروں کو، جو ظلم اور کفر کا نظام قائم کر رہے ہیں ان کو جلائے، غضبناک کرے کہ تمہارے مقابلے میں میں نے یہ انقلابی پارٹی تیار کر دی ہے۔ اب قیصر و کسریٰ اور مکے کی ظلم کے پورا نظام یہ جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے گا۔ مقصد اور ہدف بھی بیان کر دیا، میٹھی میٹھی صرف باتیں نہیں ہیں کہ جماعت تیار کی ہے بس تسبیحاں گھمائے گی اور خوش ہو کے گھر بیٹھ گئے، نہیں، لیغیظ، کاشتکار اس لیے خوش ہے کہ اس اللہ کے دشمنوں کو غضبناک کرے کہ لو تم تو اس دین کو مٹانے کے چکر میں تھے، اب یہ میں نے انقلابی جماعت تیار کر دی ہے، اب یہ تمہارا خاتمہ کرے گی۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کر دیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور جماعت تیار کرنے کا مقصد بیان کیا۔ وہ نظریہ اور نصب العین تھا کہ نظریہ یہ ہے کہ غلبہ حاصل کرنا ہے، اور یہاں عملاً جماعت تیار کر کے ظالموں، متکبروں اور کافروں کو غصہ دلایا کہ دیکھو یہ میں نے انقلابی جماعت تمہارے لیے تیار کر دی۔ لیغیظ بہم الکفار، حضور کی خوشی آخری وقت میں یہ بھی تھی کہ یہ میری جماعت تیار ہو گئی، اور یہ بھی خوشی تھی کہ یہی جماعت اب لیظہرہ علی الدین کلہ کا بین الاقوامی کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں تمام قیصر و کسریٰ کو خط لکھ کر، تمام حکمرانوں کو خط لکھ کر جن کو جھنجھوڑا تھا، اب یہ جو حضور کا چھوڑا ہوا مشن ہے وہ یہ جماعت تیار کر کے
تمام ظالموں اور متکبروں کو غیظ میں مبتلا کرے گی۔ لیغیظ بہم الکفار، جماعت تیار ہے، تربیت ہو چکی ہے، اس لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ جو فتح مبین ہے، اس کے اختتام کی یہ آیت آئی ہے، تو اللہ نے کہا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ایمان والی اور یہ عمل صالح کرنے والی جماعت، اس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے دنیا میں مغفرت کا، کہ جب یہ صحیح نصب العین کے ساتھ کام کرے تو کام کرتے ہوئے جو چھوٹی موٹی لغزشیں، غلطیاں، ناسمجھی کی باتیں، کوئی نسیان انسان ہے اس سے ہو جاتی ہیں تو ان کو معاف کر دے گا۔ وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت بڑا اجر بھی انہیں عطا کیا جائے گا۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے اور اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا۔ صلح حدیبیہ سے واپسی پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے، جو فتح مبین صورت کا آغاز ہوا تھا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، تو اس فتح کی تکمیل اجر عظیم کی صورت میں 2 سال بعد ہی مکہ کے فتح ہونے اور اگلے 9 سال میں قیصر و کسریٰ کو شکست دینے میں، جس کا اعلان سورۃ الروم کے شروع میں کر دیا تھا، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، تو وہاں اعلان کر دیا تھا للہ الامر من قبل و من بعد۔ تو اب یہ غلبہ ان کو ضرور مسلمان جماعت کو ہو کر رہے گا، تو بین الاقوامی فتح کا بھی وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کر لیا۔ تو یہ جو غلبے کا اعلان ہے، فتح کا اعلان ہے، اس کا ایک نصب العین ہے، اور وہ نصب العین لیظہرہ علی الدین کلہ ہے، اور اس کے لیے جو جماعت تیار کرنی ہے اس کا ہدف لیغیظ بہم الکفار، ظالموں اور متکبروں کو غیظ و غضب میں مبتلا کرنا ہے۔ تو یہ ہر دور کے انقلابیوں نے ایسی ہی جماعت تیار کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت حضرت عثمان کی شہادت تک دنیا سے جا چکی تھی۔ اب اسی اصول پر اگلے دور کی انقلابی جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کر کے دین کے غلبے کے لیے ایک مستقبل کی بنیاد رکھ دی، دلوں کے اندر روحانیت پیدا کر کے، باطنی طاقت اور قوت پیدا کر کے مستقبل کے لیے جماعتوں کی تیاری کا مرکز اور منبع حضرت علی نے آئندہ کے انقلابات کے لیے راستہ کھول دیا۔ تو یہ بنیادی مقصد اس صورت کا واضح کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔